السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج میں دیوبندیوں کی ایک مایہ ناز کتاب جس کو ارواح ثلاثہ کہا جاتا ہے اور اس کا دوسرا نام حکایات اولیاء، اس کتاب سے ایک حکایت آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ جب آپ حکایت سن لیں گے تو اس کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ دیوبند کا بانی جس کو کہا جاتا ہے، جس کا نام مولوی قاسم نانوتوی ہے، وہ کیسی کیسی حرکتیں کیا کرتا تھا اور ایسی حرکتیں وہ کیوں کیا کرتا تھا، یہ تو خیر انہی لوگوں سے پوچھا جائے اور دیوبندی حضرات خود بتائیں کہ دیوبند کا بانی ایسا کیوں کرتا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، دیوبند کا بانی کہلانے والا مولوی قاسم نانوتوی، جس نے دیوبندیوں کے مطابق دیوبند مدرسہ بنایا ہے، برادران ملت اسلامیہ اسی کے حوالے سے یہ حکایت لکھی گئی ہے اور یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، دیکھیں غور سے آپ، ارواح ثلاثہ یعنی حکایات اولیاء۔ اس کتاب کے لکھنے والے، مرتب کرنے والے، لکھا ہے نام حضرت مولانا سید ظہور الحسن کسولوی صاحب، سابق ناظم خانقاہ امدادیہ اشرفیہ تھانہ بھون، اور اس کتاب کو خاص لکھنے والے جو ہے، جمع کرنے والے، وہ ہے حکیم الامت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، بھی لکھا ہوا ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ تو برادران ملت اسلامیہ، کتاب چھپی ہوئی ہے ادارہ تالیفات اشرفیہ تھانہ بھون ضلع مظفر نگر سے۔ حضرات، اس بات کا جواب دیوبندی حضرات ہی دے سکتے ہیں کہ آخر نانوتوی کو یہ سب کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی تھی اور وہ ایسے کام کیوں کرتا تھا۔ حضرات، بہت غور سے سننے والا مقام ہے۔ میں خود سوچ رہا ہوں کہ کیا ایسی باتیں اور ایسے کام کوئی مولوی کر سکتا ہے، اور جس کو دیوبندی مولوی ہی نہیں بلکہ اللہ کا ولی کہتے ہو، جس کو قاسم العلوم والخیرات کہا جاتا ہو، وہ ایسے کام کرتا ہو، تو پھر دیوبندیوں کو خود ہی سوچ لینا چاہیے دیوبندیوں کے بارے میں کہ جب ان کا قاسم العلوم والخیرات ایسا ہے تو عام دیوبندی کیسے ہوں گے۔ آئیے حکایت پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ صفحہ نمبر ہے اس کتاب کا 227، حکایت نمبر ہے 226۔ لکھتے خان صاحب نے فرمایا کہ جب منشی ممتاز علی کا مطبع میرٹھ میں تھا، اس زمانے میں ان کے مطبعے میں مولانا نانوتوی بھی ملازم تھے اور ایک حافظ جی بھی نوکر تھے۔ یہ حافظ جی بالکل آزاد تھے، رندانہ وضع تھی، چوڑی دار پاجامہ پہنتے تھے، داڑھی بھی چڑھاتے تھے، نماز کبھی نہیں پڑھتے تھے، مگر مولانا نانوتوی سے اور ان سے نہایت گہری دوستی تھی۔ وہ مولانا کو نہلاتے، اب نہلاتے کیوں تھے، وہ نہلانے کا کام لیا تھا، کیا ہوا تھا اللہ جانے۔ وہ مولانا کو نہلاتے اور کمر ملتے تھے اور مولانا ان کو نہلاتے اور کمر ملتے تھے۔ مولانا ان کے کنگھا کرتے تھے، وہ مولانا کے کنگھا کرتے تھے۔ اگر کبھی مٹھائی وغیرہ مولانا کے پاس آتی تو ان کا حصہ ضرور رکھتے۔ غرض بہت گہرے تعلقات تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک حافظ جی تھے، آزاد تھے، داڑھی چڑھاتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن مولوی صاحب کی دوستی بہت تھی ان سے، اور دوستی اتنی گہری تھی کہ بات صرف وہیں تک کی نہیں تھی کہ دوستی ہوئی اور بات ختم ہو گئی، بلکہ نہلاتے بھی تھے ایک دوسرے کو۔ اچھا، یہاں صاف لکھا کمر بھی ملتے تھے اور مولانا بھی ان کی کمر ملتے تھے، کنگھے بھی کرتے تھے ایک دوسرے کو۔ برادران ملت اسلامیہ، اب میں اس پر کیا تبصرہ کروں، اس پر تبصرہ کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اتنا ضرور کہوں گا کہ کمنٹ میں آ کر کے جو دیوبندی بھونکتے ہیں اور غلط سلط باتیں مجھ کو کہتے ہیں، انہیں تھوڑی سی بھی شرم ہو اگر اور انہیں حیا ہو تھوڑی بھی، تو وہ اپنے ان ملاؤں کے ان کارناموں کو دیکھ کر کے دیوبندیت سے توبہ کرے۔ اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو بھائی سب کو ایک کرنے میں لگے ہوئے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں صلح کلیوں سے کہ بھیا یہ جو مولوی ہے نماز روزے کی تلقین کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسری طرف یہ سارے کام کرتا ہے ان کا مولوی، تو ایسے لوگوں سے ایک کرنے کی کوشش کریں گے آپ؟ ہم تو ایسے لوگوں کو اپنے گھر میں بھی نہ آنے دیں، اور جو شریف آدمی ہوگا وہ بھی ایسے لوگوں کو اپنے گھر میں نہیں آنے دے گا جو اس قسم کی حرکتیں کرتا ہو۔ اور آپ ایک ہونے کی بات کرتے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ جس کو آپ اپنے گھر میں نہ آنے دیں، اس کو اپنے دین کا پیشوا بنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو آپ کی مسلمانی پر مجھے حیرت ہے کہ ایک طرف اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور دوسری طرف ایسے گندے لوگوں سے ساتھ رہنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ ان کو ایک کر کے رکھو۔ تو برادران ملت اسلامیہ، غصہ کرنے کی
جذبات میں آنے کی، گالیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حق بات اگر سامنے آ جائے تو اس کو قبول کرنے کا مزاج ہونا چاہیے۔ اللہ پاک حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔